ایک حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم جب گزرو تو جنت کی کیاریوں میں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا میں تو جنت ہے نہیں، تو پھر جنت کی کیاری سے کھائیں گے اور پئیں گے کیسے؟ آقائے کائنات علیہ السلام نے فرمایا ذکر کی مجلس میں بیٹھنا وہ جنت کی کیاریوں سے کھانا اور پینا ہے۔ تو اب یہ جو مجلس جس کا انعقاد کیا گیا یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جنہیں آقائے کریم علیہ السلام نے جنت کی کیاری فرمایا ہے۔ تو یہ اس کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس توفیق کو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب فرمائے۔ پہلا خطاب مجھ سے پہلے عزیزم حضرت قاری محمد عرفان رضا نوری حفظہ اللہ کا ہو چکا، اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کا اپنے آقا سے بے پناہ عشق، اس پر انہوں نے واقعات کی روشنی میں بڑی عمدہ اور اچھی گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں، عمر میں، حسن و جمال اور کمال میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسوہ مصطفیٰ اور ہماری ذمہ داریاں۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا اسوہ کیسا تھا اور اس آئینے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آقائے کریم علیہ السلام کی شان کتنی ارفع و اعلیٰ کہ سمیٹ کر امام اہل سنت نے 4 مصروں میں کہہ دیا اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یعنی مومن کی زندگی کا اصل محور جس پر ایک مومن کی زندگی گردش کرتی ہے، جس کے ارد گرد گھوما کرتی ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور جب حضور کی زندگی ایسی ہے کہ مومن کی زندگی اسی کے ارد و گرد گھومتی ہے، تبھی تو کسی عاشق نے کہا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے ہی۔ دنیا میں انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کسی رہنما، رہبر اور آئیڈیل زندگی کا محتاج ہوتا ہے۔ آقائے کریم علیہ السلام کی شان بے مثالی دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات ہو کہ اگر آپ یوں دیکھیں اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے تو حضور سے بہتر کوئی باپ نظر نہیں آئے گا۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ ایک بچے کو اپنے والدین کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے تو حضور سے بہتر کوئی بچہ نظر نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام جب مقام ابوا سے گزرتے تھے تو آقائے کریم علیہ السلام کسی بھی سفر سے جا رہے ہوں، مقام ابوا سے گزرتے تھے تو اپنی والدہ سیدہ آمنہ کی قبر پہ ٹھہر کے فاتحہ خوانی کیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ایک بیٹا ہے جو کہ والدین کا حق ادا کر رہا ہے، تو بچہ کوئی ہو اسے والدین سے لگاؤ کیسا چاہیے، حضور سے بہتر کوئی بیٹا نہ ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام شوہر بھی ہے، تو شوہر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور اسے بیویوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام سے بہتر شوہر نہ ملے گا۔ اور بہتر شوہر مل بھی کیسے سکتا ہے؟
بیویوں کی عمریں الگ الگ ہوتی ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ حضور کے نکاح میں حضور سے بڑی عمر کی عورتیں بھی موجود ہیں اور حضور سے چھوٹی عمر کی عورتیں بھی ہیں، اور تقریباً حضور کی عمر سے لگ بھگ ملتی جلتی عمر والی عورتیں بھی موجود ہیں. کوئی تو گوشہ ایسا ہو جہاں یہ کہا جا سکے کہ یہ بات نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہوئی. وہ سارے پہلو آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں موجود. پھر اور آگے بڑھ کے دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام سے بہتر کوئی استاذ نہیں ہو سکتا. استاذ کیسے ہیں؟ وہ عرب کی وہ سرزمین اور وہ بھی مکے اور مدینے کے وہ خطے جہاں پر جہالت کا ایسا دورہ تھا کہ تاریخ یہ کہتی ہے حضور کے اعلان نبوت کے وقت تقریباً 13 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے. آبادی تو لاکھوں کی تھی لیکن جو لکھنا جانتے ہوں وہ صرف 13 لوگ تھے. حضور کے استاذی کی حیثیت کو دیکھیں، 23 سال کی مدت میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا حضور نے. کہاں 13 اور کہاں 1 لاکھ سے زائد. تو حضور سے بہتر کوئی استاذ نہ ملے گا. پھر آقا کریم علیہ السلام کو آپ جہاں ان مواقع اور ان مقامات پر دیکھیں گے وہیں آپ مشکلات کے دور میں بھی حضور کو دیکھیں، خوشی اور مسرت کے دور میں بھی آپ حضور کو دیکھیں. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ کیسی انوکھی زندگی ہے اور کیسی مثالی زندگی ہے. سرسری خاکہ اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد کا وصال ہو چکا ہے. یعنی زندگی جو شروع ہو رہی ہے اس کا آغاز ہی یتیمی کے ساتھ میں ہو رہا ہے. جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر پاک 5-6 سال کی ہے والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا ہے. والد بھی موجود نہیں، والدہ بھی موجود نہیں. جناب عبد المطلب وہ پرورش کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. کچھ اور عمر بڑھی، جناب عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا. خاندانی اعتبار سے بچے کو لگاؤ ماں سے ہوتا ہے، باپ سے ہوتا ہے اور پھر ان کے بعد دادا دادی سے ہوا کرتا ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی اس زندگی کو دیکھیں کہ والد بھی موجود نہیں، والدہ بھی موجود نہیں ہے، دادا بھی موجود نہیں ہے. عبد المطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں. جب حضور عمر کے اعتبار سے اس منزل پر پہنچے کہ اب کچھ کاروبار کرنا چاہیے، رزق حاصل کرنے کی تگ و دو کرنا چاہیے، تو کاشانۂ محبوب کریم علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے خود کے گھر میں پیسے بھی موجود نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے جو کاروبار شروع کیا ہے تو وہ حضرت خدیجہ کے مال سے شروع کیا ہے. خود کے پاس مال اتنا نہیں کہ حضور اس سے اپنا کاروبار شروع کر سکیں. جناب خدیجہ کے مال سے حضور کاروبار فرما رہے ہیں. اب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وہ زندگی جو والدین کے ظاہری سائے کے بغیر، دادا دادی کے ظاہری سائے کے بغیر اور پھر ایسے قصبہ پرسی میں گزاری ہے، اس زندگی میں بھی کردار کیسا مثالی تھا کہ جب کسی راہ سے گزرتے تو کہنے والے یہ کہتے کسی سچے کو دیکھنا ہو تو اس نوجوان کو دیکھ لو، کسی امین کو دیکھنا ہو تو اس نوجوان کو دیکھ لو. اسی صداقت و امانت داری کا اثر تھا کہ جناب خدیجہ نے اپنا مال آقا کریم علیہ السلام کے حوالے کیا. اسے آپ لے کر کے کاروبار کریں. آدمی کسی کو اپنا مال حوالے کرتا ہے، اس کے ذریعے سے کام کریں، وہ نگاہ رکھنا چاہتا ہے کہ یہ مال کو بڑھاتا ہے یا مال کو ڈبو دیتا ہے. جناب خدیجہ کا
حضور کی اس مثالی زندگی کو دیکھ کر اعتماد کیسا تھا کہ جناب خدیجہ یہاں تک کہ کہتی ہیں آپ مال مکے میں لیں اور اسے کاروبار کے لیے آپ ملک شام لے کر کے چلے گئے. 1 مہینے کی مسافت ہے, 1 مہینے کی مسافت, اتنا لمبا فاصلہ ہے. اس کے بعد وہاں سے واپسی کب ہوگی؟ واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے؟ کیا کریں گے؟ ظاہراً اس کا کوئی اعتبار نہیں, لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کیسی مثالی تھی کہ خدیجۃ الکبریٰ کو یقین ہے یہ 1 مہینے کی دوری پر مال لے کر کے جائیں گے, اس سے تجارت کریں گے اور اصل مال ہی نہیں منافع بھی واپس لے کر کے آئیں گے. ایسی پاکیزہ زندگی آقا کریم علیہ السلام کی. جناب خدیجہ نے اپنے غلام کو ساتھ میں کر دیا تھا کہ ساتھ میں جاؤ اور ذرا دیکھ کر کے آنا کہ ان کا سفر کیسے ہوتا ہے, ان کی شام کیسی ہوتی ہے, ان کی صبح کیسی ہوتی ہے, ان کے گراہکوں سے بات کرنے کا انداز کیسے ہوتا ہے, یہ چیزیں بیچتے کیسے ہیں, خریدتے کیسے ہیں. جناب حبیرہ نے جو کہ خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے, واپس آ کر کے جب بتایا ہے آقا کریم علیہ السلام کی اس مثالی سفر کو اور اس مثالی زندگی کو کہ اے خدیجہ تم نے مجھے اس سفر میں جن کے ساتھ بھیجا ان کا حال یہ ہے کہ لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی سائے دار جگہ نہ ہو, یہ دھوپ میں بیٹھ جائیں تو درخت کا سایہ ان پر آ جایا کرتا ہے. یہ وہ مثالی شخصیت ہے. درخت انہیں پہچانتے ہیں, شجر و حجر انہیں پہچانتے ہیں, گراہکوں سے ان کا جو ربط ہوتا ہے وہ بڑا مثالی ہوا کرتا ہے. بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں اور وہ دل کی گہرائی میں اترتے چلے جاتے ہیں. ایسی مثالی زندگی آقا کریم علیہ السلام کی. یہ کب ہے؟ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا, اعلان نبوت سے پہلے ایسی مثالی زندگی ہے. اسی کے جناب خدیجہ آقا کریم علیہ السلام پر ایسی شیدا ہوئی, انہوں نے عمر زائد ہونے کے باوجود پیغام نکاح دے دیا. میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے انہیں اپنی بیوی ہونے کا شرف بھی عطا فرما دیا. آقا کریم علیہ السلام کی ازواج میں یہ تنہا خاتون ہیں جنہیں نبی کی اولاد کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے. ان کے علاوہ کوئی اور خاتون ایسی نہیں ہے جن سے حضور کی اولاد ہو. سیدہ فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ کی وطن سے ہیں. حضرت کلثوم, حضرت زینب, جناب رقیہ, حضرت عبداللہ, حضرت قاسم, یہ جناب طیب, یہ تمام کے تمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے وطن سے پیدا ہوئے. آقا کریم علیہ السلام کی مثالی زندگی کو دیکھیں. آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت کے بعد لوگوں کو حق کی جانب بلایا, لوگ پھر گئے, لوگ اعراض کرنے لگے, انکار کرنے لگے. کسی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نبی ہیں تو نبی ہونے کی دلیل تو پیش کیجیے. حضور کی زندگی کیسی مثالی ہے, کیسی مثالی زندگی ہے, اور آقا کریم نے دلیل میں کس چیز کو پیش فرمایا اور قرآن مجید نے بھی اسے نقل فرمایا. حضور فرماتے ہیں کیا میری 40 سالہ زندگی دیکھنے کے بعد بھی کوئی دلیل چاہیے تو نہیں؟ اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی؟ کیا ایسی زندگی کوئی غیر نبی گزار سکتا ہے؟ وہ نبی ہی ہوگا جو ایسی زندگی گزارے گا. تو حضور کا اسوہ یہ ہے, اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد کریں, لیکن نبوت کی دلیل وہ 40 سالہ دور حیات تک کا نظر آتا ہے. یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی مثالی زندگی, پاکیزہ زندگی. لیکن اعلان نبوت کے بعد دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی شان. اب یہاں پر اور الگ طرح کے جلوے نظر آتے ہیں.
کفار مکہ مخالف ہو گئے، انہوں نے ہر طرح سے ستانا چاہا، اور نبی کریم علیہ السلام جس مشن کو بڑھانا چاہتے تھے اسے روکنا چاہا، ہر طرح سے ستایا۔ حضور پر اتنے مصائب اور مظالم آئے جس کے بیان سے زبان قاصر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا جو سفر شروع کیا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے متمم الاربعین، 40ویں صحابی حضرت عمر ہے۔ یہ طے چیز ہے، حضرت عمر سے پہلے 39 ہی تھے، لیکن آپ سیرت کے اس پہلو کو بھی دیکھیے، ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے، دوسرے مولا کائنات، اور پھر تیسرے صدیق اکبر۔ یہ ایک سے جو سلسلہ شروع ہوا اور 40 تک کے پہنچا ہے، کیا یہ 40 دنوں میں ہو گئے یا 40 مہینوں میں ہو گیا؟ جی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد حضرت عمر ایمان لائے ہیں۔ 6 سال کے بعد، 6 سال کی مدت میں جا کر مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی ہے، اور حضرت عمر سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ ایمان لائے ہیں۔ تو 5 سال کا دور کیسا گزرا ہے؟ یہاں دھیرے دھیرے 1 2 3 بڑھتے بڑھتے 5 سال کی مدت کے زیادہ سے زیادہ کتنے ہوئے؟ تو 38۔ 6 سال میں جا کر کے 40 کی گنتی پوری ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، یہ کیسا مضبوط جگر ہے آقا کریم علیہ السلام کا، مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں اس کے باوجود وہ نعرہ توحید کو بلند کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور یہاں سے مشکلات کا دور اور بڑھتا ہے۔ کفار نے دیکھا 6 سال ہو گئے انہیں، 6 سال میں یہ صرف 40 تک کے پہنچے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنی دعوت سے رکنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اور اب اثر یہ ہو گیا، 6 سال کی مدت گزرنے کے بعد حمزہ اور عمر جیسے بھی ان پر ایمان لے آئے، اب ان پر تو مصیبتوں کو اور نازل کرنا چاہیے۔ 7واں سال جب آیا ہے آقا کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کا، سارے کفار نے مل کر ایک مشورہ کیا، انہیں روکا کیسے جائے؟ سب نے ایک بات کی، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ سارے کفار مل گئے، بڑے بڑے قبیلے مل گئے، خود قریش کی بھی بہت ساری شاخیں اس میں شامل تھی، سب نے کر لیا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ سوشل بائیکاٹ ہوگا کیسے؟ تو کہا ان سے کوئی شخص کوئی بھی سامان بیچے گا نہیں، یہ اگر بیچے تو کوئی خریدے گا نہیں، ان کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو کوئی جنازے پر نہیں جائے گا، ہمارے یہاں کوئی مر جائے ان میں کا کوئی جنازے پر نہیں آ سکتا ہے، ان کو کوئی بیٹی نہیں دے گا، ان کی بیٹی کوئی لے گا نہیں۔ حال کیا ہوگا؟ انہیں اچھا اتنا کرنے کے بعد کیا یہ اپنے گھروں میں رہیں گے؟ تو کہا نہیں، انہیں گھروں سے نکال دیا جائے اور ایک تنگ تاریخ اور وادی میں انہیں محصور کر دیا جائے۔ غرض یہ کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو ایک جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی، یہ انہوں نے معاملہ لکھا، سارے سرداروں نے اس پر سگنیچر کی اور اس معاملے کو کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے جانثاروں کو لے کر اور خاندان کے کچھ لوگ خاندانی غیرت کی بنیاد پر وہ بھی ساتھ ہو گئے اور ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ وہ گھاٹی جسے شعب ابی طالب کہا جاتا تھا، شعب ابی طالب میں آقا کریم علیہ السلام نے اس قدر تکلیفوں کے 2-3 مہینے نہیں، پورے 3 سال گزارے ہیں، 3 سال گزارے ہیں۔ لیکن اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
اس قدر مصیبتیں اور مصیبتوں کا کیسا تسلسل تھا یہ حضرت علی کی روایت میں موجود ہے کہ فاقے اور بھوک کا یہ عالم ہوا کہ چمڑے کے ٹکڑے پکا کر بچوں کو کھلائے جاتے تھے، درخت کے سوکھے پتے کھا کے گزارے کیے جاتے تھے، چمڑا جانور کے اوپر کا اترا ہوا حصہ سوچا بھی نہیں کبھی آپ نے کہ آدمی اسے کھائے گا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہے کہ حضور کے ساتھ رہنے والے لوگ فاقے کی اس حد کو پہنچ گئے ہو کہ وہ سوکھے خشک چمڑے جو ہیں اسے پکا کر کے اسے بچوں کو کھلا لیں تاکہ زندگی کی رمق باقی رہے، جان پر باقی رہے۔ 3 سال جو گزرے مصیبتوں کی انتہا اب بھی نہ ہوئی، سوشل بائیکاٹ کا یہ دور ختم ہوا اور اس کے بعد میں آقا کریم علیہ السلام وہاں سے نکل کر اپنے گھر میں تو آ گئے، لیکن حال یہ ہوتا جہاں 4 لوگ بیٹھے ہوتے اگر حضور وہاں تشریف لے جاتے وہ اٹھ کر ادھر ادھر چلے جایا کرتے۔ ایسی صورتحال مسلمانوں آج ہم سوچتے ہیں کسی کے پاس سنانے کے لیے جائیں وہ سنتا نہیں ہے، اپنے آقا کی زندگی کی اس پہلو کو بھی دیکھ لو، وہ بھی سنانے جائیں لوگ اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے، وہ سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ مبلغ ہو تو مبلغ اعظم کی زندگی کی اس رخ کو بھی اپنے سامنے رکھو، کیسے دور میں تبلیغ کی ہے انہوں نے۔ مکے کی گلیوں میں سننا نہ چاہیں، کوئی مکے سے باہر نکل کر وادی و بیابان میں مل جائے وہاں پر لوگ سننا گوارا نہ کریں۔ 3 سال کا عرصہ اور گزر گیا، اعلان نبوت کو 13 سال ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد مختصر سی ہے، تقریباً 82 لوگ حبشہ کو ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے محبوب اب آپ بھی مکے کو چھوڑ دیجیے۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام یہ ہے، حضور کو ذمہ داری دی گئی آپ کو اسلام پھیلانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کروانا ہے۔ کہاں رہ کے کروانا ہے؟ مکہ المکرمہ کے رہ کر کروانا ہے۔ کب تک کروانا ہے؟ مدت نہیں بتائی ہے۔ ایمان لانے والوں کی تعداد کیسے بڑھے گی، کتنی جلدی جلدی وہ مانیں گے، یہ چیزیں نہ بتائی گئی۔ مصیبتوں پر مصیبتیں نازل کی جا رہی ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کی اس پہلو کو بھی دیکھیں، حضور خود رب کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کرتے مولا یہ تو مانتے نہیں کہیں اور بھیج دیں، یہ تو مانتے نہیں کہیں اور بھیج دیں، بلکہ جب صحابہ کی جانب سے ایسی باتیں آتی تو حضور کہتے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، ہمارے الہ یہ میری قوم نادان ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ کیسا مضبوط جگر تھا، مصیبتوں کو برداشت کرنے کی قوت کیسی مثالی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام ایسی مصیبتیں جھیل کر کے پھر حضور نے ہجرت فرمائی۔ 13ویں سال مدینہ المنورہ پہنچے۔ اب مدینہ المنورہ پہنچے تو کیا حضور کے پاس کوئی بہت بڑی فوج ہے، کوئی لاؤ لشکر ہے، کوئی بڑا سا محل ہے؟ جی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہجرت کا پہلا سال ہے۔ اسی پہلے سال کے مثالی کارناموں میں دیکھیں تو حضور نے ایک نہیں 2 مسجدوں کی تعمیر کروا ڈالی ہے، مسجد قباء کی بھی تعمیر فرمائی ہے اور مسجد جمعہ کی بھی تعمیر فرمائی ہے۔ پاس میں کچھ نہیں ہے لیکن 2 مسجدوں کی تعمیر نبی کریم علیہ السلام وہاں پر فرما رہے ہیں، اور پھر مدینہ المنورہ پہنچ کر کے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کا پلان بھی تیار فرما لیا، اور یہیں سے مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ منتظر ہیں، یہ جان چھڑکنے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تو دیکھیں،
آدمی سوچتا ہے پرسکون ماحول میں کام ہوگا. جی نہیں، کام پرسکون ماحول میں نہیں ہوتا. حضور کو حکم دیا گیا مکہ چھوڑنا ہے، مدینے جانا ہے. مدینے کا حال یہ ہے یہاں برسوں سے یہودی آباد ہیں. آج کے نہیں ہیں، وہ برسوں سے یہودی آباد ہیں. ان کے پرستاروں سے نکلے ہیں، لیکن دشمنی پر وہ سامنے کھڑے ہیں جو کتاب پر عمل کا دعویٰ کیا کرتے تھے. یہ وہ ہیں جو سامنے آ کر تو نہیں کرتے لیکن اندر اندر جڑیں کاٹا کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ ہجرت کے بعد آقا کریم علیہ السلام کو اس مقام پر بھیج دیا گیا ہو جہاں سب آمنا صدقنا کہنے والے ہو، بلکہ یہاں بھی ایذا پہنچانے والے موجود ہیں، تکلیف دینے والے موجود ہیں. اور یہ تکلیف دینے والے ایسے شاطر ہیں، ایسے شاطر ہیں کہ جناب حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ جو چیز موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کی عیادت فرمائی اور ان کے والد سے کہا ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، جنازہ میں پڑھاؤں گا. لیکن مدینے کی یہودیوں کی دشمنی کا حال کیا تھا اسے دیکھیں. حضور کے جانے کے بعد طلحہ ابن برا کہتے ہیں حضور نے یہ بات کہی ہے میرا انتقال ہو جائے تو آپ حضور کو ہرگز خبر نہیں کریں گے. وہ پوچھتے ہیں بیٹا سعادت اتنی بڑی ہے، حضور تمہارا جنازہ پڑھائیں گے، کیوں اس سے محروم ہونا چاہتے ہو؟ مدینے کی یہودیوں کی دشمنی دیکھیں. طلحہ ابن برا 8-10 سال عمر ہے ان کی، لیکن وہ بھی یہود مدینہ کی دشمنی کا حال جانتے تھے. وہ کہتے ہیں میں منع اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا رات کی تاریکی میں حضور تشریف لائیں اور کوئی یہودی حضور کو نقصان پہنچا دے. اس سے آپ اندازہ کیجئے یہود مدینہ کی دشمنی کا حال کیا تھا. اگر کفار مکہ کی دشمنی اس قدر تھی، یہود کی دشمنی اس سے کوئی کم نہ تھی. ایسے مقام پر آ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فتح باب اسلام کو یہاں سے وا کر دیا ہے کہ یہاں سے کثرت سے لوگ دامن اسلام میں وابستہ ہو رہے ہیں اور آگے بڑھے ہیں. دوسری ہجرت کے دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی اور اس کے بعد میں پھر جہاں تبلیغ کے سلسلے ہیں وہیں پر غزوات و سرایا ہوئی ہیں. اعلان نبوت سے 13 سال مکے میں گزرے. اب مدینے کی زندگی چھٹا سال آیا اور اس چھٹے سال میں کفار نے جب دیکھا اب کسی طرح سے ان پر فائد نہیں ہو پا رہے ہیں، انہوں نے پورے عرب میں اپنی سازشوں کا جال پھیلانا شروع کیا. وہ یمن، حجاز، طائف، تہامہ، یہ جتنے علاقے تھے ان علاقے کے لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں بھی برملایا کرتے تھے کہ کبھی بھی تو محمد عربی کے قریب نہ جانا. بلکہ انہوں نے یہی جو یہودی جنہیں آقا کریم علیہ السلام سے سخت دشمنی، ان میں کے 3 بڑے شدید دشمن تھے. سلام بن حمید، خوئی ابن اخطب اور کنانہ بن ربیع. آقا کریم علیہ السلام نے انہیں مدینہ سے نکال دیا. جب مدینہ سے نکالا انہوں نے مکے کے کافروں کے ساتھ ساز باز کی کہ تم ان سے دشمنی نکالنا چاہتے ہو اور ہم بھی انہیں پسند نہیں کرتے، کیوں نہ ہم مل کر کے کوئی پلان تیار کریں. اب مدینے کے یہودی اور مکے کے کافر یہ دونوں مل گئے اور جب یہ دونوں ملے کہ اتنے پر نہیں رکے، یہ سلسلہ آگے بڑھا. انہوں نے 4 بڑے قبیلے بنی غطفان، بنو اسد، بنو سعد اور بنو نزیر، ان چاروں قبیلے کے لوگوں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا. خود مدینے کے یہودی، مکے کے کافر اور عرب کی سرزمین پر پھیلے ہوئے یہ 4 بڑے قبیلے لشکر کتنا بڑا جمع کر لیا. تاریخ اور سیرت کہتی ہے کہ ان
6 قسم کے لوگوں نے مل کر کے جو لشکر تیار کیا وہ 10,000 کا لشکر تھا. دشمنی پورے قبیلوں میں پھیلائی گئی، لشکر 10,000 کا تیار کیا گیا. جنگ خندق کو جنگ احزاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی ایک گروہ ایک جماعت نہیں، یہاں پر 6 جماعتیں اکٹھا تھی اور مقابل میں تنہا نبی کریم علیہ السلام اور حضور کے صحابہ ہیں. اب ذرا جنگ خندق کے اس منظر کو بھی دیکھیں. حضور کے پاس جب یہ خبر پہنچی کفار اس مرتبہ ایسی تیاری کر رہے ہیں کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی ہمت کو دیکھیں، صبر کو دیکھیں اور بے مثالی اور بے مثال کردار کو دیکھیں. حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے کہا کفار نے ایسی پلاننگ کی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی ایک صحابی کا تو نام بتاؤ جس نے یہ کہا ہو جب سب اکٹھا ہو گئے تو ہمیں کچھ دیر کے لیے جھک جانا چاہیے، یہاں ہمیں ان سے مصالحت کر لینی چاہیے. کسی نے تو کہا ہو. سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میری رائے یہ ہے ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور مدینے میں رہ کر کے کریں گے. مقابلہ کریں گے، ایسے اس میں بھی بات کر رہے ہیں آپ؟ مقابلہ کریں گے، مدینے میں رہ کر کریں گے. اب مدینے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا مدینے کی 4 جہتیں ہیں، 4 رخ ہیں، لیکن 3 رخ ایسے ہیں جہاں مدینے کی آبادی ہے، باریک باریک گلیاں ہیں اور کھجوروں کے گنجان درخت موجود ہیں. یعنی 3 سائڈ ہماری ایسی ہے جہاں سے دشمن ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے. اب بچتی ہے صرف ایک سائڈ، ایک رخ بچتا ہے، اس ایک رخ پر ہم خندق کھودتے ہیں، گڑھا کھودتے ہیں جسے یہ پار کر کے ہم تک کے نہیں آ سکتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور حضور نے پھر صحابہ کو لیا اور صحابہ کو لے کر اب حضور کے اس کردار کو بھی دیکھیں. حضور میدان جنگ میں آئے. خندق کہاں کھودنی ہے، کام کس کا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک سالار کا اور ایک اس شخص کا ہوتا ہے جو انجینئرنگ والا دماغ رکھتا ہو. آقا کریم علیہ السلام وہاں آئے اور حضور پوری مارکیٹ کر رہے ہیں کہاں سے کہاں تک خندق کھودی جائے گی، کتنی کھودی جائے گی. پوری مارکیٹ حضور نے کر دی، یہاں سے یہاں تک خندق کھودی جائے گی. کیسے کھودیں گے؟ حضور نے اس کے علاقے بانٹ دیے. 10 صحابہ کا ایک گروہ بنایا اور اس گروہ کو کہا 10 خندق کھودنا آپ کی ذمہ داری ہے. دوسرے 10 صحابہ کا گروہ بنایا، ان کو ذمہ داری دیا 10 کھودنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور کھودنا کتنا ہے؟ کہ 10 گہراؤں سے کھودا جائے گا. ایسی خندق اتنے سارے صحابہ ہیں، حضور نے ذمہ داری بانٹ دی، لیکن کھودی کتنے دنوں میں؟ سینکڑوں ہزاروں صحابہ کھودنے والے، لیکن وہ خندق اتنی بڑی تیار کی گئی. سیرت میں ہے اسے مکمل ہونے میں 20 دن لگ گئے. 20 دن لگ گئے. موسم بھی سخت شدید سردی کا تھا. اس سردی کا موسم، فاقے کا عالم، صحابہ فاقے کے ساتھ خندق کھودتے. صحابہ جب کچھ بے چین ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کی بے چینی کو دیکھا. حضور خود ان کے ساتھ کام میں شامل ہو اور خود حضور بھی خندق کو کھودتے. ایک موقع پر جب صحابہ کو آقا کریم علیہ السلام نے بے چین دیکھا، حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں اللہم ان العیش عیش الآخرہ، ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے میرے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. یہ میرے جانثار انصار اور مہاجرین تیرے دین کے لیے جو اتنی محنتیں کر رہے ہیں، فاغفر بارے الہ ان کی مغفرت فرما دے. وہ بے چینی کے عالم میں تھے. حضور نے ایک جملہ کہا، صحابہ میں توانائی کیسی آئی؟ وہ صحابہ کہتے ہیں نحن الذین
علی الجہاد ما بقینا ابدا، اے آقا کریم علیہ السلام ہم آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرتے ہیں، آج کے لیے نہیں، جب تک اس جسم میں جان ہے تب تک کے لیے بیعت کرتے ہیں، تب تک کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ ایک جملہ ارشاد فرمائے، گرتے ہوئے جسم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ زندگی کا یہ رخ بھی ہے۔ جب صحابہ نے آقا کریم علیہ السلام کے شکم مبارک کو اس وقت دیکھا تو صحابہ بے چین ہو گئے کہ ہمارے قائد کیسے ہیں، ہم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، ان کے شکم پر تو دو دو پتھر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، یہ جو تکلیفوں کا تسلسل تھا، یہ جو تکلیفوں کا موقع تھا، جب آقا کریم علیہ السلام نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں اور صحابہ حضور کی زندگی کو دیکھ کر ویسی ہی زندگی اختیار کر رہے ہیں، اسی موقع پر سورہ احزاب کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے میرے محبوب کے جانثارو، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ میرے محبوب کی ہی زندگی ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، یہ خندق کھودنے والے، یہ فاقہ مست لوگ، یہ پہاڑوں کو اکھاڑنے والے، یہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے والے، یہ فاقہ مست لوگ کیوں چھوڑا آپ نے؟ کس کے لیے نمونہ ہے؟ کیا اس کے لیے جو دنیا میں سکندر کی دولت چاہے، جو جناب سلیمان کا تخت چاہے، جو بڑی صحت چاہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، لمن کان یرجو اللہ، حضور کی زندگی نمونہ تو اس کے لیے ہے جو رب سے ملنا چاہتا ہے، جو رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کے انتظار میں ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ تو ایسے جو ہے حضور کی زندگی ان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور ہمارے ارباب بصیرت نے وہ جو دل کی آنکھوں سے، جن کی دل کی آنکھیں اللہ کھول دیتا ہے اور وہ غیبی چیزیں بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حضور کی زندگی نمونہ ہے، اسوہ ہے، کس کے لیے؟ تو کہتے ہیں قرآن مجید نے جو فرمایا اس کے کلمات پہ غور کرو۔ لقد کانا، اب کانا کا گرامر کے اعتبار سے آپ ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ تھی، ہے نہیں، نمونہ تھی۔ اس پر ہمارے ارباب بصیرت میں جو پیاری بات کہی تو کہتے ہیں کس کے لیے نمونہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نمونہ حضور کی زندگی آج سے نہیں ہے، پیچھے چلے جاؤ، دنیا کا وجود نہ تھا، اللہ نے صرف روحوں کو پیدا کیا، تو محبوب کریم کی روح کے بعد جن روحوں کو اللہ نے پیدا کیا ان کے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ان کے لیے بہترین نمونہ۔ تو تمہارا جسم ہو اس کے لیے بھی حضور نمونہ ہے، تمہاری روح ہو اس کے لیے بھی حضور نمونہ ہے۔ مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان بے مثالی کو سیکھنا، سمجھنا اور سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنے دل و دماغ میں اتارنا، تاکہ آج کے دور میں جو مشکلات کا دور ہے، آج بھی بات سوشل بائیکاٹ کی ہوتی ہے، آج بھی کاروبار ختم کر دینے کی بات ہوتی ہے، آج بھی عزت و آبرو کو لوٹنے کی بات ہوتی ہے۔ ان مشکلات کے دور میں مسلمان گھبرائے نہیں، محبوب کی اس زندگی کو دیکھ لے اور یہ امید رکھے ان العیش عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کی خاطر دنیا جاتی ہے جائے، آخرت باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ السلام کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں مولانا عرفان صاحب